نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سب سے پہلے ہم اپنی پریویس کلاس کے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. ہم نے سورہ ہود سٹارٹ کی تھی اور ہم نے اس کی پہلی 24 آیتیں کی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں تھا کہ ہمارے وجود سے متعلق سوالات، جو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس نے تخلیق کیا ہے، یہ جتنے بھی سوال تھے پہلی 7 آیتوں میں اس کا بھرپور جواب تھا کہ ہمارا خالق کون ہے. اس کا ہمیں آیت نمبر 7 میں اس کا جواب مل جاتا ہے. ہم یہاں پر کیوں ہیں، اس کا جواب ہمیں آیت نمبر 2 میں مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور خوف اور محبت کے ساتھ اطاعت کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ استغفار یعنی کہ توبہ، اور یعنی کہ انسان معافی مانگے، اور توبہ کا مطلب یعنی کہ وہ رجوع کرے اور اپنے اعمال کو اپنے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرے اور اپنے اعمال درست کرے، اپنی لائف کو چینج کرے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی کہ ہمیں دنیا میں بھیجا تو گیا ہے لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو ہم فیصلے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. جو بھی اس دنیا میں کنفیوژنز ہیں، جھگڑے ہیں، مسئلے ہیں، وہ ساری کنفیوژن اس دن ایک دن جا کے دور ہو جائیں گے. پھر اوپر دی گئی معلومات کا جو جسٹ ہے، جو اس کا صحیح ایسنس ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کامل آیات جو ہمیں دے دی گئی ہیں. یہ کتاب ان کامل مکمل حکمت سے بھرپور آیات کے ساتھ یہ قرآن ہم پر نازل کر دیا گیا ہے. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ایکچولی میں ہے کیا، اور ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. اور ایک ٹائم گزرنے کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد ہمیں ان کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. یہ زندگی بہت ہی عارضی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنی خوبصورت ڈیفینیشن تھی ایک انسانی فطرت سے ریلیٹڈ، کہ ایک انسان جو کہ دین کے پر ہو اور اس نے جو دین پریکٹس کر رہا ہے اپنی زندگی میں، آپ لوگوں کو، ہمیں نا لوگوں کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں دین کو پریکٹس کر رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ناشکرے ہو جاتا ہے. وہ انسان واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، ایک ایک کو اپنے مسئلے بتا رہا ہے، یہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ تکلیف ہے، یوں فلاں میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو وہ وائویلے بچانے شروع کر دیتا ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس مصیبت کے بعد ہم اس کو نواز دیتے ہیں، اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ تکبر کرتا ہے، پھر وہ اتراتا پھرتا ہے، پھر وہ فخر کرتا پھرتا ہے. جبکہ ایک انسان جو کہ اپنی زندگی میں دین پریکٹس کرتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی امیر ہو جائے یا کتنا ہی غریب ہو جائے، اس کا رویہ کبھی نہیں بدلتا. اسے کیوں نہیں بدلتا؟ کیا خیال ہے اس کا رویہ کیوں نہیں بدلتا؟ اس کا رویہ صبر، شکر اور نیک عمل، وہ ایک کنسسٹنٹ اپنی پیس پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور اس نے نیک عمل کرنے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا رویہ کیوں نہیں بدلتا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آمنہ، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ اس کا رویہ نہیں چینج ہوتا؟ اس کے پاس مال آ جائے تو وہ اترانا شروع نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، بریگ نہیں کرتا اس کے بارے میں. اور اگر وہ مفلسی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، یا کوئی بیماری آ جائے، یا کوئی اور مشکل اس کے پاس آ جائے، کوئی قریبی کا انتقال ہو جائے، تو پھر وہ تب بھی وہ کوئی وائویلا نہیں مچاتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے خیال سے اس کے دل میں نا ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے روبرو ہونا ہے. ان کو اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے. جی بتائیے جویریہ. اور کیونکہ جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. جیسے مگر میرے جو بہت امیر ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اور مجھے میرے اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی، اور میں جس طرح اس کو یوز کروں گا وہ اسی طرح مجھے اس کا جواب بھی دینا ہوگا. تو اس کی ان وجہ کو سے اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں تو اس کی آزمائش بھی ہونی ہے.
اور سب سے بڑی بات آپ لوگوں کے بالکل جواب صحیح ہے اور they are all leading to one direction and that is کس طرف جا رہے کہ ہم یہ سب کچھ عارضی ہے, یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے نا, یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. چاہے میرے اوپر مشکل وقت آیا ہوا ہے اس وقت, یہ بھی ختم ہو جائے گا. مجھے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے بہت مال دیا گیا ہے اور مجھے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ میں اس کا کس طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہوں. تو یہ دونوں سچویشن تو چینج ہو جائیں گی. تو یعنی کہ پھر تو انسان کا ایک بیہیویئر بڑا وہ رہے گا نا, ایک کنسسٹنٹ بیہیویئر ہوگا اس کا کہ جی صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے, نیک عمل کرنا ہے, ریگارڈلیس کہ دنیا میں میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. کتنی بہترین خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ انسان کہ جو ہے نا, انسان کا ایک خاکہ یہ ہے ایک بہترین انسان کا کہ جو صبر کرے, شکر کرے, نیک عمل کرے, ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشارت دی ہے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن کا. اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آخرت کو سامنے رکھا جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھرپور زندگی گزاری جائے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں نے تمہارے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا, یعنی کہ آپ اب اس کو تسخیر کریں, ایکسپلور کریں اس کائنات کو. تو اس کو ایکسپلور کریں. یہ جو ہمارے گھریلو جھگڑے, مسائل, لوگوں کے رویے, ایٹیٹیوڈ, غیبتیں, ان چیزوں سے باہر نکلیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات کو تسخیر کریں. انہوں نے اس کو مسخر کر, یعنی کہ ہمارے لیے اویلیبل کر دی ہر چیز کو جو ہم ایکسپلور کرنا چاہیں. اور پھر آپ جس طرح آگے بڑھیں اس میں, دین کا, اسلام کا نام روشن کریں. ہمارے ہاں بھی ہماری تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی کتابیں میڈیکل وغیرہ کی آج بھی باہر پڑھائی جا رہی ہیں. انہوں نے بھی تو اس چیز کو ایکسپلور کیا ہی ہے نا. تو اسلام میں کوئی منع نہیں ہے اس چیز کو ہمیں کہ ایکسپلور کیا جائے. تو یہ جو ہمارے ارد گرد ایک ہمیں پھنسا دیا گیا ہے نا ان گھریلو مسائل کے اندر کہ غیبت ہو رہی ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہی ہیں, اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں, اس کی جو ہے پیچھے لگے ہوئے کہ اچھا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ان چیزوں سے باہر نکل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کے اوپر فوکس کریں. آپ کو, ہم سب کو جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑے پرپس کے لیے بنایا ہے. ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ابھی میں ریسنٹلی آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی. میں جب آپ کبھی جانوروں کو دیکھیں نا, کبھی غور کریں ان کے اوپر, ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کھاتے پیتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, بس ادھر ادھر گھومتے ہیں. یہ سب ایک ان کی نارمل سائیکل ہے, بالکل جیسے انسانوں کی ہوتی ہے. تو ڈفرینس کیا ہے آپ اگر نوٹس کریں نا, تو انسان سب سے کمزور بچہ جو ہے نا وہ انسان کا پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے یہ اشرف المخلوقات بنا دیا میں نے, ٹھیک ہے, باقی سب کو اس کے نیچے کر دیا, تابع کر دیا. اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, اوپر اٹھیں. میم میرا ایک کوشچن ہے. جی بتائیے. کہ مطلب ہمیں کنسسٹنٹ کیسے رہنا چاہیے. جیسے فور سپوز کبھی کبھی جو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دن آئے گا ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, جب یہ تھاٹ آتی ہے تو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے آج کا دن اپنا ایسے انویسٹ کرنا ہے, رات تک جو ہے وہ مجھے ایسا پلانر بنانا ہے کہ جس میں جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے سارے کام کرتی رہوں. لیکن یہ چیز روز ڈیولپ نہیں ہو پاتی. پھر ایک دن آتا ہے کہ اتنی سستی ہو رہی ہوتی ہے, مطلب وہ چیز وہ پلانر نہیں بن رہا ہوتا اور ہر طرف سے جو ہے وہ ڈپریشن آ رہا ہوتا ہے. میں کروں گی آپ روز ایک پلانر نہ بنائیں. آپ اپنا ایک سیٹ چیز ایک پلانر بنائیں. اچھا میں نے صبح اٹھ کے یہ اپنی تسبیح, اتنا قرآن اور یہ نماز پڑھنی ہے. پھر میں نے ظہر کے ساتھ اگر آپ کے پاس وقت ہے کہ بھئی میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے یا میں نے ایک آیت ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنی ہے. ایک سیٹ پلان بنائیں اور اچیویبل بنائیں. یہ مت سوچے کہ اچھا جی میں نے آج کم سے کم 3 پارے ختم کرنے, نہیں, اچیویبل بنائیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو چاہے چھوٹا ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. ٹھیک ہے, تو اپنے لیے نا اچیویبل ٹارگٹس رکھیں. یہ ٹارگٹ مت رکھیں کہ میں نے آج
میں نے بس 3 ہفتے کے اندر اندر جو ہر مہینے نا میں نے قرآن ختم کرنا ہے، کر سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، بالکل بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو اگر آپ کی ساتھ ساتھ پڑھائی چل رہی ہے، یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ماں باپ گھر میں بیمار ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، یا اور گھر میں کوئی آپ کے شوہر کی طبیعت خراب ہے، بچوں کا یا آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، اس طرح کی اگر آپ کی ساتھ ذمہ داریاں ہیں، تو ایک اچیویبل ٹارگیٹ رکھیں اور اس کو کنسسٹنٹ رکھیں. 5 نمازیں تو فرض ہیں، ڈیفینیٹلی گیون ہے، کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو چیزیں ایڈ کر رہے ہیں، اب وہ آپ اپنا ایک پلان بنا لیجئے، اور آپ رات میں یا جب آپ نے وہ اپنا ٹاسک پورا کر لیا، اچھا اتنا قرآن پڑھنا تھا، ٹک ہو گیا، میں نے یہ قرآن پڑھ لیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں چیز، جب یہ آپ کی روٹین، آپ کی زندگی کا پارٹ بن جائیں گی نا، پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. پھر آہستہ آہستہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی، پھر تھوڑی سی چیز اور ایڈ کر دی، اب میں نے اتنا صدقہ کرنا ہے، یا میں نے اتنا درود شریف پڑھنا ہے. اچیویبل ٹارگیٹس بنائیں، اچیویبل ٹارگیٹس، اور پھر ان پہ سٹک کریں، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد تھوڑا سا اس میں اور کچھ ایڈ کریں. کچھ عرصے کے بعد جب بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے آپ وہ تھوڑا سا ایڈ کریں، ٹھیک ہے. پھر جب تھینک یو میم. تو پھر آپ کچھ اور بڑا اپنے لیے اچیو کریں کہ بھئی اچھا فلاں سورہ کی میں نے ان اینڈ آؤٹ تفسیر پڑھنی ہے، چاہے مجھے کوئی اس کے بارے میں کوئی چھوٹا سا رکاب ملے، یا مجھے کہیں تفسیر ابن کثیر ملے، یا مولانا مودودی کی تفسیر مل رہی ہے، یا ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر مل رہی ہے، کسی کی بھی، مولانا تقی عثمانی، کسی کی بھی آپ کو تفسیر مل رہی ہے، میں نے اس سورہ کو، یہ میری چھٹیوں کے 2 مہینے آئے ہیں، 3 مہینے آئے ہیں، میں نے اس کے بارے میں ان اینڈ آؤٹ پڑھنا ہے. یا جیسے میم میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کچھ ٹائم ہوا ہے، میں نے کوئی 1 ویک ہو گیا ہوگا، میں نے جو ہے وہ قرآن پاک نا اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے، سورہ بقرہ سے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ مطلب میں پڑھ تو رہی ہوں، جیسے میں نے کل بھی پڑھا نا، تو آپ یقین کریں مجھے نیند آ رہی تھی بہت زیادہ، تو میں نے پڑھ تو لیا، لیکن اب پریشانی ہے کہ اس پہ عمل کیسے کیا جائے. بار بار آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 آیتیں پڑھتے تھے، اور اس کو حفظ، اس کا فقہ، اس کی ترجمہ، مطلب آپ سمجھ لیں تفسیر، ترجمہ تو obviously ان لوگوں کو عربی زبان میں تھا، تو اس کی تفسیر، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کا فقہ، اس کو حفظ، جب تک یہ تمام چیزیں کر نہیں لیتے تھے ان 10 آیتوں کی، وہ آگے نہیں بڑھتے تھے. بلکہ ایک جگہ آتا ہے، میں کنفیوز ہو رہی ہوں، یا تو یہ حضرت عمر کے بارے میں، یا حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں، یا تو ان کے بیٹے کے بارے میں، کہ انہوں نے 10 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی تھی، 10 سال میں. اور اس زمانے میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جو سورہ بقرہ حفظ کر لیتا تھا، اس کو ایک باقاعدہ اس کا ایک مقام ہوتا تھا اسکالرز میں، کیونکہ اس میں سورہ بقرہ میں تو بہت سارے احکام بھی ہیں، بہت سارا فقہ ہے اس کے اندر ہمارا. تو اگین اچیویبل ٹارگیٹ، تھوڑا پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو اپنے اندر ایبزارب کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح سے نہیں پڑھ سکی، آج رات پھر وہی والی آیتیں پڑھ لیں. آج بھی انشاءاللہ ہم یہ حدیث پڑھیں گے بیٹا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے چہرے اور تمہارا مال نہیں، وہ تمہارے دل اور تمہارا عمل دیکھتا ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یس میم. اوکے. اچھا، آج سورہ ہود میں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا اسٹارٹ میں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کی جو تعارف کیا تھا، اس کے اندر ہی ہم یہ چیز پڑھی تھی کہ اس میں بہت سارے انبیاء کے قصے آئیں گے، اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ پہ بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے. تو حضرت ابو بکر نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ پہ بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے، مطلب اس جیسی اور جو صورتیں ہیں، اس نے بوڑھا کر دیا ہے. سب سے پہلے، جبکہ جس طرح کہ میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ اسی بارے میں تھوڑی سی اور بات کریں گے، لیکن میں آپ کو چاہتی ہوں کہ حضرت نوح کے بارے میں، اس لوکیشن کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیں. حضرت نوح جو تھے، انہوں نے تقریباً، آپ کو پتہ ہی ہے، 950 سال تبلیغ کی اپنی قوم پہ. جو ایریا بنتا ہے، یہ اب آپ کو ریڈ سٹار نظر آ رہا ہوگا، یہ حضرت نوح کی لوکیشن ہے. یہ عراق کے اندر جو تھے، حضرت نوح کی بیسٹ جو تھی یہاں پر ہوئی تھی. اگر ہم آج کل کا، یہ پورے تمام انبیاء جہاں جہاں آئے تھے ان کے بارے میں ہے، اور اگر ہم آج کل
یہ لوکیشن دیکھیں تو یہ کویت کے پاس جو ہے عراق کا جو حصہ ہے وہ علاقہ بنتا ہے. وہ پچھلا میپ بھی آج کے کل کے حساب سے ہی ہے. تو یہ والی لوکیشن بنتی ہے جہاں پر حضرت نوح کو بھیجا گیا تھا. اچھا، اب آپ اس چیز کو نا ذرا بیک گراؤنڈ میں رکھیے کہ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جو اسٹوری ٹیلنگ جو ایک ٹیکنیک ہے نا، بچوں کو جیسے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہ سب سے زیادہ ون آف دا موسٹ افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ بچے کو اسٹوری کے ساتھ، جیسے ہم بچپن میں بھی کہانیاں پڑھا کرتے تھے، ایون اسکول اور کالجز میں بھی، جب ایون آپ دیکھیں جو کیس اسٹڈی ہوتی ہے ایون ہائر PhD لیولس پر بھی جب آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیس اسٹڈیز بتائی جاتی ہیں کہ دیکھیں یہ ایک کیس آیا، اس میں ایسے ایسے ہوا. ایون میڈیکل میں بھی یا لا اسٹڈی میں بھی اس طرح، ایون اکنامکس وغیرہ میں بھی کیس اسٹڈیز آتی ہیں کہ اس طرح ایک شخص کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور پھر اس طریقے سے اس کا کیس لڑا گیا یا اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ اس طریقے سے کی گئی، کیونکہ یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کسی کو بات سمجھانے کا. ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گی ایک بیک گراؤنڈ پہلے آپ ذہن میں رکھیں اپنے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تبلیغ کرتے ہوئے آپ سمجھ لیں کوئی 13 سال تو آپ نے وہاں پہ تبلیغ کی تھی، تو اور یہ مکے کی بالکل آخری دور کی سورہ ہے مکے کے اندر. ابھی آپ مدینہ کی ہجرت نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہجرت آپ نے کی ہے تقریباً 622 میں، اور 619 میں جو ہے حضرت خدیجہ کا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، اب یہ جو بیچ کے 3 سال ہے یہ اس کے درمیان کی کہیں کی سورہ ہے. یہ مسلمانوں کے لیے مکے کے اندر بہت ہی مشکل وقت تھا. ہم لوگوں کو جن کو آپ میں سے سیرہ کا تھوڑا بہت علم ہے، آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے ٹف ٹائم تھا مکے کے، بالکل جو لاسٹ دور تھا. اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے حالات بہت تنگ کر دیے گئے تھے مکہ کے اندر. تبھی آپ طائف بھی گئے تھے اور کہ بھئی کوئی سردار وغیرہ اگر ایمان لے آئیں، کیونکہ لوگوں مکے میں جو مکے کے سردار تھے انہوں نے مسلمانوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل کر دیا تھا وہاں پر، اسی لیے پھر ہجرت کا حکم آیا تھا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 619 جب ان کا انتقال ہو چکا ہے اور 622 میں ہجرت ہوئی ہے، اس کے درمیان کے پیریڈ کی سورہ ہے اور یہ بہت ہی مشکل وقت ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہم اپنے کسی بچے کو جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا وہ کسی پرابلم میں پھنس جاتے ہیں، تو میں خود بھی یہ کرتی ہوں، ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا بچپن میں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جب میں چھوٹی تھی نا تو میرے ساتھ اس طرح ایک واقعہ ہوا تھا اور پھر اس کا اس طرح رزلٹ نکلا تھا، تم پریشان نہیں ہو، یہ وقت جو ہے یہ اس طرح سے گزر جائے گا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی مختلف ہمارے لیے بھی ان میں لیسنز ہیں، اور اس وقت جو مسلمان جو کہ بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے تھے ان کو بھی ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے پچھلی قوموں کا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں مانا، ان کا کفر کیا. اسی لیے جو ہماری آج کی آیت نمبر 49 آج لاسٹ آیت جو ہم پڑھیں گے وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، تو آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام کار بھلا ہوگا اہل تقوی ہی کا. جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے بہت برا وقت تھا، بہت پریشان کیا گیا، لیکن اس سے پریشان نہ ہو، جو انجام اچھا جو ہے وہ تقوی والوں کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اس بیک گراؤنڈ کو جبکہ ہم آگے کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس بیک گراؤنڈ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں. آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ بالکل یس میم آ رہی. شکریہ. یس میم آ رہی ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو حضرت نوح کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بشیر اور نذیر ہیں، خبردار کرنے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں. خبردار کس کو کرنا ہے؟
کس کو خبردار کرنا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے. ایگزیکٹلی. اور بشارت کس کو دینی ہے؟ جو ایمان جو لے کر لوگ آئے. ایمان لے آئے. جو لوگ ایمان لے آئے. تھینک یو سو مچ. تو اس چیز کو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت نوح تمام انبیاء جو تھے وہ یہی پیغام لے کے آئے تھے، اور حضرت نوح بھی اپنی قوم کو یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں خبردار کرنے والا بھیجا گیا ہوں. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. کہ مت پوجا کرو کسی کو سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن، دردناک دن کے عذاب کا. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اس وقت بھی مکے میں لوگ شرک کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اب بھی جو لوگ شرک کر رہے ہیں، تو یعنی کہ سچویشن کا آپ موازنہ کریں کہ سیم سچویشن چل رہی ہے. وہاں پر بھی ان کو تبلیغ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بھی یہی چیزیں سمجھائی جانی تھی کہ مت کسی اور کی عبادت کرو، اور یہاں پر بھی. تو آپ سمجھ لیں کہ ایک سب بات سمجھانے کے لیے ایک آپ کو واقعہ سنایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ مت پوجا کرو کسی کو اللہ کے سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. تو اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، ملاؤل جو ہیں وہ وہاں کے اس وقت جو سردار، جو بڑی ڈگنیٹریز سو کالڈ وہاں پر تھے، انہوں نے کہا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی کہ ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے جیسا ایک انسان. مطلب آپ بھی ہماری طرح ایک انسان ہی ہیں، مطلب آپ میں اسپیشل کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خبردار کرنے والا ہوں یا آپ میرے اوپر وحی آئی ہے. تو جیسے ایک انسان، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ ہیں، یعنی کہ جو اللہ معاف کرے جو کمین ہے ہمارے، جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ تکبر دیکھیں ان کی قوم کا کہ آپ کے ساتھ تو یہ غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو جو ہے آپ ہمارے سے کوئی افضل ہیں، آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، اور آپ کے ساتھ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہیں، تو جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا بھی پسند کرتے، تو وہ آپ کو فالو کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ تو ایسے لوگوں کے ساتھ گھرے رہتے ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت. مطلب if anything ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم امیر ہیں، تم ہمارے میں سے تمہیں کیوں فضیلت دی جائے گی کہ تم پہ وہی اتاری جائے. آپ یہ ان کا تکبر دیکھیں. اور آج بھی میں سارے obviously مالدار لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی، ہر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن جو تکبر اور کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں، انہیں آج بھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جس کو مال دے دیا گیا بس وہی اللہ کا کرم اسی پہ ہو گیا، اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ملی ہے. جس کے پاس مال زیادہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے زیادہ عزت دار ہے، جو غریب ہے چاہے وہ ایمان والا ہے کچھ بھی ہے اس کو کچھ نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو یہ باتیں جن کی نقل کی جا رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا، امیر کبیر، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے نا، یہ اس دنیا ہی کے لیے ہے. اس سے کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فضیلت یا وہ نہیں دے دیتے کہ یہ افضل ہے، ان کے پاس مال ہے، اور یہ غریب ہے اور یہ جہنم میں جائے گا. ایسا نہیں ہے. اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت، بلکہ ہمارا گمان تو یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. مطلب جھوٹے یعنی کہ تم تو بیسیکلی اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہو یہ بیسیکلی ہمارے میں اٹھنے بیٹھنے والوں کوشش یہ کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ تم ذرا کسی لیول پر آ جاؤ اور ہمیں خبردار کرو، ہم سے ذرا اوپر چلے جاؤ. تو تم بیسیکلی یہ جھوٹ گھڑ رہے ہو ساری باتیں کہ تاکہ ہم تمہاری بات سن سکیں یا ڈر سکیں. حالانکہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی تم کہ ہم سے افضل ہو کوئی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے ہی اپنی رب کی طرف سے بینہ پر تھا، یعنی کہ بینہ یعنی کہ روشن حق پر دلیل پر، یعنی کہ پہلے ہی ان کی فطرت جو تھی وہ ایسا کوئی مست نہیں ہوئی تھی، کوئی چینج نہیں ہوئی تھی، اور اب
اس نے مجھے اپنے پاس خاص رحمت بھی عطا فرما دی، یعنی کہ نبی کا درجہ ان کو دیا، ان کے اوپر وحی آنی شروع ہو گئی. اور یہ وہ چیز ہے جس کو تمہاری نظر سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، مطلب تم پہ یہ ساری چیزیں نہیں اتاری گئی، مجھ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وحی اتاری ہے. تو کیا ہم چپکا دیں تم پر اس کو چپکا دیں تم پر زبردستی؟ یعنی کہ ایسا تو نہیں کہ میں تم پہ کوئی زبردستی اس چیز کو مسلط کر رہا ہوں، میں ایک نذیر ہوں، میں بس ڈرانے والا ہوں، تم کو پیغام پہنچا رہا ہوں، میں کوئی زبردستی تو تمہیں پکڑ کے مسلمان نہیں کر دوں گا، جبکہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس کے بدلے کوئی مال طلب نہیں کرتا، مطلب میں نے کوئی تم سے اجرت تو نہیں مانگی ہے اس چیز کی کہ میں تمہیں اللہ کا دین سکھا رہا ہوں چلو مجھے پیسے دو. میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، یعنی کہ جو میرے پاس اللہ کا دین سیکھنے آ رہے ہیں یا جو لوگ ایمان لے کے آ رہے ہیں میں انہیں کوئی دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں. وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، مطلب ان کا ایک بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، ریگارڈلیس کہ دنیا میں ان کا کیا سٹیٹس ہے، وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، ان کا ایک مقام ہے. لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو، مطلب جاہلوں جیسی باتیں کر رہے ہو تم لوگ کہ تمہیں یہ چیز نظر نہیں آتی، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تم میرا کردار جانتے ہو. اللہ کی طرف سے اگر مجھے وحی آ گئی ہے تو میں ایسے لوگوں کو جو کہ اللہ کا دین سیکھنے آ رہے ہیں، اس وحی کو سیکھنے آ رہے ہیں، میں ان کو دھتکار تو نہیں سکتا. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ أَنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور اے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو کہ اگر میں ان کو اپنے ہاں سے بھگا دوں گا تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ یعنی کہ جو اللہ کا دین سیکھنے آ رہا ہے اور اگر میں اس کو دھتکار دوں، میں یہاں سے بھگا دوں، تو یعنی کہ میں تو اللہ کو اپنا دشمن بنا رہا ہوں، پھر اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ تو کیا تم لوگ نصیحت اغث نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ. اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، مطلب میں کوئی کلیمز نہیں کر رہا تمہارے سامنے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا. کون سی خیر کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا انہیں. میم یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت. نہیں، یہ تو بات ہو رہی کہ جن کو تمہاری نظریں حقیر دیکھ رہی ہیں، یعنی کہ کوئی آخرت کی خیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں کہ انہیں دنیا میں بھی خیر دے دے، آخرت میں بھی. تمہیں بھی تو اللہ نے نہیں دے رکھا ہے نا؟ تو میں تو کوئی ایسے کلیم نہیں کرا کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اگر میں ان کو دور کر دوں تب تو یقیناً میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، مطلب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ اللہ کا دین سکھانا چاہ رہے ہیں اور انہیں صاف صاف کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، ان کی عبادت مت کرو، ان کی پرستش مت کرو، یہ غلط ہے، شرک مت کرو، ایک اللہ کو مانو. اس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھگڑا کر رہے ہیں ہمارے سے، ہے نا. آج کل اگر آپ یہ چیز نوٹس کریں تو دس از سو فیملیئر نا، کہ اگر کوئی دین یا حق کی کوئی بات کھڑا ہو کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ جو مولوی ہے نا یہ بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں.
حالانکہ وہ تو حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میم اپنی فیملی میں ہی مولانی کہہ رہے ہوتے ہیں ہے نا, اور کہتے ہیں یہ جھگڑالو ہیں. کیوں؟ کیونکہ باپ داداؤں کے طریقے سے ہٹا رہے ہیں ہمیں. ایسا ہی ہے نا. تو انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا, بس لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو, اگر تم سچے ہو. مطلب اگر تم واقعی سچے ہو تو ٹھیک ہے پھر لے آؤ عذاب, تم تو ہم سے جھگڑ رہے ہو. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. اب یہ نبی کے ہاتھ میں تو نہیں تھا نا کہ چلو جی عذاب کا کہہ رہے ہیں اب عذاب لے آؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنی مرضی سے ہی حساب کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا. یہ نہیں ہے کہ نبی کی مرضی سے عذاب آ جائے گا, اگر اللہ چاہے گا تو وہی تم پر عذاب لائے گا, اور پھر تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے. مطلب ایک دن جب پھر وہ عذاب آ جائے گا پھر نہیں بچ سکو گے. تو ولا ينفعكم نصحي أن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اور تم لوگوں کو میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں. اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے, وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. نبی کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں اگر میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے, وہ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھائے. اور آپ کو کیا لگتا ہے, بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے جویریہ, تھینک یو سو مچ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہوگی اس چیز کی کہ انسان کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا جائے, اس کے اوپر مہر لگا دی جائے؟ میم اس کی ضد, اس کی ہٹ دھرمی. تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے, کیا ہونا چاہیے, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی اور انکساری والا. عاجزی ساری, اور جو سب سے آسان کام ہے نا, یہ بہت آسان کام ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں, صرف اس کی نا پریکٹس کرنی پڑتی ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک رکھیں اور اپنی نیت کو صاف رکھیں. یہ ایک ہی بات ہے دونوں, میں نے دو طریقے سے لکھ دی ہے, یہ بالکل ایک بات ہے کہ اپنے دلوں کو پاک رکھیں اور اپنی نیت کو صاف رکھیں. یقین کریں یہی ایکسپیکٹڈ ہے اور کچھ نہیں. آپ کسی کے لیے اگر بھلا کر رہے ہیں نا بیٹے, اللہ آپ کی نیت جانتا ہے. یہ اس کی نا, جیسے انسان اپنی کوئی, جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا, ہم لوگ تو ڈمبلز اٹھاتے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ڈمبلز اٹھا رہے ہوتے ہیں یا پش اپس لگا رہے ہوتے ہیں یا کرنچز لگا رہے ہوتے ہیں یا سٹ اپس ہوتی ہیں, لیگس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, مختلف انسان ایکسرسائزز کرتا ہے نا تاکہ اپنی باڈی کو اسٹرانگ کر سکے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ 1 kg کا ڈمبل اٹھاتے ہیں, پھر 2 kg پہ جاتے ہیں, پھر لوگ 10 کلو پہ 50 کلو پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں اور آسانی سے اٹھانی وہ بارز اٹھانی شروع کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کا مسل پریکٹس ہوتا ہے اور آپ کا مسل میں اتنی اسٹرینتھ آ جاتی ہے, اتنا وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ پھر اب وہ زیادہ وزن اٹھانا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اپنے دلوں کو نا خالص کرنے کی کوشش کیا کریں جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں. جویریہ بیٹا مائک کو میوٹ کریے گا, وہ پیچھے ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے آڈیو میں, ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے دلوں کو, جی آپ شگفتہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم, میرا کوشچن ہے کہ ایسا پھر کیوں ہوتا ہے کہ ایک بار جس کو ہدایت مل جاتی ہے تو مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے ہدایت دوبارہ چھین لی جاتی ہے, تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ہدایت بات ساری, اس کی ریزن ایگزیکٹلی یہی ہے, اگر ان کا دل صاف نہیں ہے نا اور وہ ظاہری طور پہ عمل کر رہا ہے, صرف دکھاوے کے لیے عمل کر رہا ہے, تو پھر وہ مہر سب کر دی جاتی ہے. اگر آپ دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ دلوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اور میم اگر دکھاوے کے لیے ہم نہیں کریں لیکن پھر بھی ہمیں بہت ساری اسٹرگلس کرنی پڑ رہی ہیں اور بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑیں, پھر کیا کریں؟ آزمائش تو آنی ہی ہے,
یہ رستہ تو کبھی بھی آسان نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ذات کو دیکھیں کہ ان کے اوپر کیسی کیسی مشکلیں آئی ہیں. اگر آپ وسوسوں کی بات کر رہی ہیں تو وسوسے بھی گیون ہے. یہ جو ایک شیطان تو ہر ایک انسان کے ساتھ چپکا دیا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ ایک دفعہ آئے اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ جن کو زبان سے نکالنے سے پہلے ہم مر جانا پسند کریں گے. یعنی کہ ان کے دلوں میں بھی اس طرح کے خیال آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے. تو یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ بس اب ہدایت آ گئی اب سب چل ہے سب ٹھیک ہے اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب میں ہمیشہ ہدایت پہ ہمیشہ 5 وقت نماز ہر دفعہ باوضو رہوں گی اور ہر وقت میں تہجد بھی پڑھوں گی. قرآن بس جو میں نے پڑھ لیا وہ کبھی نہیں جائے گا. حالانکہ قرآن کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن حافظے سے اس طرح نکلتا ہے, اس سے بھی تیزی سے نکلتا ہے جس طرح کہ ایک اونٹ رسی توڑ کے بھاگتا ہے. یہ حافظے سے اتنی جلدی نکلتا ہے. اس سے اور میم جب ایسی کنڈیشن آ رہی ہوتی ہے تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, پتہ نہیں آگے کچھ صحیح ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, پھر مایوسی. نہیں وہی دیکھیں آج جو ہم نے ابھی پچھلی کلاس کے لیسن میں پڑھا, مایوس نہیں ہونا, صبر شکر اور نیک عمل, جسٹ بی کنسسٹنٹ. ٹھیک ہے یس میم انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ وسوسے آنے ہی آنے ہیں. تو اپنا دل اور اپنی نیت کو صاف رکھیں. اور دیکھیے یہ نہیں ہوگا کہ اچھا یہ کلاس ختم ہوئی ہے آج سے میرا دل اور میری نیت صاف ہو گئی ہے. نہیں, یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. ہمیں اپنے برین کو اور اپنے دل کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ اب جو بھی کام آپ کریں گے آپ اس سے پہلے سوچیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. یہ نیت کریں کہ میں یہ کام اچھا کرنے لگی ہوں, اچھا میں کیوں کرنے لگی ہوں. آپ اپنے دیکھیں والدین سے سب کو محبت ہوتی ہے, لیکن جب آپ اگلی دفعہ اپنے والدین کو پانی پلانے بھی جائیں نا, انہوں نے کہا پانی پلاؤ اور آپ پانی پلا رہے تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بہترین رویہ کرنا ہے. محبت ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, لیکن اخلاص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. اگر آپ ان کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں تو آپ اسی ذہن میں رکھیں. کچھ کہنا چاہ اچھا رہے ایک کوشچن اور ہے میرا, سوری میم انٹرپشن زیادہ کر رہی ہوں آج. ہیں, بولیے, ضرور انٹریکٹ کریے, مجھے اچھا لگتا ہے. آپ سب ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں. میم جیسے اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ غیبت کرنا غلط ہے, غصہ کرنا بری بات ہے, یہ چیزیں اللہ کو نہیں پسند, اور ہم اپنی فیملی کو سمجھا بھی رہے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو اب یہ ہمیں ٹینشن لینی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ رہے, یا پھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے بس. نہیں, چھوڑنا تو کبھی بھی نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات حکمت کے ساتھ چلیں. دیکھیں موقع محل دیکھ کر بات کریں. ایسا نہیں ہو سکتا, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگلا جھنجھلایا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور وہ غصہ بھی کر رہا ہے, اور اسی وقت آپ کہیں غصہ تم دیکھو تم غصہ نہیں کرو, غصہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور یہ دیکھ کر موقع محل دیکھ کر بات کریں. اور سب سے بڑی اگزامپل جیسے کہ حضرت عمر کا کال ہے, سب سے بڑی اگزامپل خود بنے. آپ نے فرمایا تھا حضرت عمر نے کہ لوگوں تک دین پہنچاؤ بغیر کہے, اور جب ان سے پوچھا گیا کیسے تو انہوں نے کہا اپنے عمل سے. ٹھیک ہے. لیکن میم آج کل تو لوگ کہنے سے بھی نہیں, مطلب کہنا ایک ہم کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اس کو بتا رہا ہے, وہ کہنے سے نہیں مانتے تو دیکھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ کہہ رہے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. جھگڑا ہوتا ہے, جھگڑا کرتے ہیں, پھر کیا کیا جائے. بیٹے آپ ہم آیتیں کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ والی حضرت نوح نے کیا کہا کہ یہ میں تو بس تمہیں ڈرانے والا ہوں. ابھی پچھلی کلاس میں ہم نے کون سی آیت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے جو ہے نا ان کو کہہ دو میں بشیر اور نذیر ہوں. بس ان سے, نبی سے یہ بات کی جا رہی ہے جو کہ سب سے بڑے تبلیغ کرنے والے تھے, ان سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا, ان سے یہ کہا جا رہا ہے. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرمی وانا بریء مما تجرمون. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے
یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی آیتیں پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ان سے کہہ دو 10 صورتیں ہی بنا لیں. آپ کہیے کہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو اس کا وبال مجھ ہی پر آئے گا. اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ اگر میں باندھ رہا ہوں تو اس کا گناہ بھی تو مجھے پڑے گا، میں ہی تو پکڑا جاؤں گا، اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے. دیکھیے اگین وہی بات آ گئی، میں بری ہوں اس چیز سے جو جرم تم کر رہے ہو. آپ نے اپنی بات حق پہنچا دی آگے، اب آپ بری الذمہ ہیں. ہاں پہنچانا آپ کا کام ضرور ہے، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، یہ آپ کا کام ہے. باقی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے ہو. آگے چلتے ہیں. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اور وحی کر دی گئی نوح کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا. نبی کو بتا دیا گیا پہلے سے تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو. مطلب بس اب سٹاپ لگ گیا ہے، 950 برس ہو چکے ہیں ان کو تبلیغ کرتے ہوئے. دیکھیے بس اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ. اب جو وہ کر رہے ہیں اب ختم معاملہ. واصنع الفلك بأعيننا وأوحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اور اب آپ کشتی بنائیں ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجیے گا، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اور آپ کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے آپ کی قوم کے سردار تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے. چلو جی پہلے ہی کہہ رہے تھے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ عذاب بھی نہیں آیا، ڈراتے رہے ہمیں. اب اتنا بیابان جگہ ہے، کوئی یہاں پر پانی کا کچھ سراغ نہیں، کچھ نہیں، اب یہاں کشتی بنا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے. نوح فرماتے کہ اگر آج تم ہم سے متمسخر یعنی کہ ہمارا مذاق کر رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے کہ اب تم تمسخر کر رہے ہو ہم سے. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تو ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا دائمی ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو عذاب آیا، تباہ کر دی گئی پوری قوم، پانی آیا، سب غرق کر دیے گئے، لیکن دائمی کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ نے آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ آمنی آپ کا نام ہے؟ جی جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہمیشہ رہنے والا عذاب جو ان کو اس دنیا کی زندگی کے بعد ملے گا آخرت میں. یس بالکل صحیح کہا کہ یہ کوئی عذاب کوئی یہ تو نہیں ہے کہ چلو جی غرق ہوئے اور بس ختم ہو گئے، کبھی تھے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل عذاب تو پھر باقی آنے دائمی رہنے والا عذاب کنٹینیو ہوگا تمہارے اوپر. تو عنقریب تم جان لو گے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا دائمی ہوگا. حتى إذا جاء أمرنا وفرت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جو سے ابل پڑا. اس کے بارے میں روایت یہ بھی اس کے بارے میں کچھ جو ہسٹورینز ہیں ان کا بلیف یہ ہے کہ جیسے
بڑے بڑے جو ڈیمز وغیرہ بھی جو بند ٹوٹتے ہیں وہ ایک سوراخ کے کئی دفعہ چوہے نے جو سوراخ کر رکھے ہوتے ہیں اور ان کی ہولز کی وجہ سے وہ ٹوٹتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سمندر کا اس طرح کا رستہ ایک کسی ہول کے ذریعے سے بن گیا ہو اور وہاں پہ پھر وہ جو تنور ہے, کیونکہ یہ نشانی کے طور پہ دی گئی ہوگی کہ یعنی کہ تب عذاب آئے گا جب وہ تنور ابلنا شروع ہوگا, یہ ایک نشانی کے طور پر آ گیا تھا. تو یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا, پانی یعنی کہ آنا شروع ہو گیا وہاں سے, ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو, کیونکہ اس کا جو کئی مفسرین ہیں ان کا جو مین اصل رائے یہی ہے کہ یہ جو تھا جو پوری قوم تھی, ٹوٹل دنیا کی جو آبادی تھی وہ اسی خطے میں ٹوٹل یہی آباد تھی جہاں پہ حضرت نوح تبلیغ کر رہے تھے. تو پوری جو جگہ تھی وہیں پر سب وہ جو عذاب آیا ہے اور ہر چیز ختم کر دی گئی ہے. تو اس لیے جو جانوروں کے جوڑے تھے اور کیونکہ پوری سب چیز غرق ہو جانی تھی تو ان کو حکم دے دیا گیا کہ تمام جانوروں کے جوڑے بھی جمع کر لیے جائیں, اور اس کشتی میں تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی میں ان کے اپنے اہل و عیال کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے, یعنی کہ جو ایمان اب نہیں لائیں گے. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب جو ایمان لائے ہیں بس یہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو اپنے اہل عیال کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے, اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لیں جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر بہت ہی کم. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی جا رہی ہیں کہ جو مکے میں آپ کے ساتھ مشکلیں آ رہی ہیں یہ پہلی قوم کے اوپر بھی, پہلے رسول کے اوپر بھی آ چکی ہیں. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اور نوح نے فرمایا سوار ہو جاؤ, اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے, اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی, یعنی کہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے ہی رکے گی جب اللہ چاہے گا. یقیناً میرا رب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. یہ جو لا غفور الرحیم ہے نا, یہ لا کو لام انا کہتے ہیں, اس سے پہلے انا ربی جو ہے, تو یہ جو اس کا مطلب ہے کہ ضرور ہی ڈیفینیٹلی غفور الرحیم ہے, بہت غفور الرحیم, مطلب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ جو لام ہے اس کو لام انا کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک بہت رحم کرنے والے ہیں, بہت بخشنے والے ہیں. وهي تجري بهم موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اگر آپ ایسے پڑھیں نا تو تھوڑا تھوڑا کیونکہ اردو کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان سے ہی ہیں, تو آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. تو اب آپ اگر دیکھیں تو ان کو کہا جا رہا ہے ابن جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں, نوح ابنہ, یعنی کہ ان کا بیٹا نوح کا جو بیٹا تھا. تو اب آپ یہ ذرا سچویشن امیجن کریں, حضرت نوح کا بیٹا, حضرت نوح کشتی میں سوار ہیں, ان کے باقی اہل و عیال کشتی میں سوار ہیں, سب تیار ہو چکا ہے. اب ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر ہے, تو اور وہ چل رہی تھی ان سب کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان سے, اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو, اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا کہ اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو. آپ سوچیں کہ نبی جو اس وقت نبی ہیں ان کے سامنے وہ سب کچھ غرق ہو رہا ہے, ان کو سامنے اپنا بیٹا بھی نظر آ رہا ہے. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. یہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے نا, جب میں یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سامنے جو ہے نا کہ کوئی ایک سین چل رہا ہے. اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج کے دن کوئی بچنے والا نہیں ہے اللہ کے امر سے, یعنی کہ جو اللہ کا حکم آ چکا ہے آج کوئی نہیں بچنے والا سوائے اس کے جس پہ اللہ ہی رحم فرما دے. اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج, اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں.
آپ میں سے مجھے کون بتائے گا اس آیا سے ہمارے لیے کیا لیسن نکلتا ہے؟ کہ میم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت انصاف کرنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر جو نیک عمل کرے گا تو اس سے صرف اس کا اجر ملے گا، اور جو برا کرے گا پھر چاہے وہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو لیکن اس سے اس کا مطلب وہ عذاب کا نشان بن جائے گا۔ بالکل، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت ہی انسان کو بچا سکتی ہے، کسی نبی کا بیٹا ہونا بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس انصاف ہے، تو اپنا رشتہ جو ہے نا، جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کچھ لوگوں سے آپ دین سیکھتے ہیں، کچھ لوگوں سے آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، آپ کو وہ اللہ کی احکام بتاتے ہیں، وہ ایک بات علیحدہ ہے جو اللہ سے آپ کو قریب کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوطی اختیار کریں، ان کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، صرف اللہ کی اطاعت ہی انسان کو بچا سکتی ہے۔ ان کے ساتھ اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لیں کہ جیسا کہ آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں، کسی کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ نہ ہو جتنا اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ۔ کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی بیٹے، کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں، وہ محبت کرنے والی ذات ہے، وہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بس عاجزی اختیار کریں، ان کے پاس ہی پلٹیں، ان کی طرف ہی لوٹیں اور ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین تم اپنے پانی کو نگل جاؤ، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ زمین سے بھی پانی خوب نکلا تھا اور آسمان بھی خوب برسا تھا، جو اتنا بڑا سیلاب آیا تھا۔ اور یہ جو مڈل ایسٹ کا جو پورا ایریا ہے، اس کے بارے میں آج بھی بہت بڑے سیلاب کے جو ہے اثرات ملتے ہیں۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان تو بھی اب تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اس کے بارے میں قرآن میں یہ جگہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کو ایز اے نشانی رکھیں گے لوگوں کے لیے، جو کشتی تھی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا دوری، یعنی کہ ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی، یعنی کہ ختم، نسیم منسیہ، ختم ہو گئی، کوئی وجود ہی نہیں رہا اس قوم کا۔ ہاں وہ کشتی بچا لی گئی۔ کچھ اب جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، یہ جودی پہاڑ کی ایک تصویر ہے، کچھ لوگ یہ جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ شاید وہ کشتی ہے جو اگر آپ دیکھ سکیں اس کے نشانات جو باقی ملتے ہیں اس کشتی کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے، لیکن یہ بیسیکلی ترکی اور جو رشیا کے قریب کا جو علاقہ بنتا ہے، یہ وہاں پر یہ پہاڑ ہے۔ اور کیونکہ ادھر سے جانا جو ہے ترکی وغیرہ کی سائڈ سے جانا جو تھا، یہ یہاں سے اس پہاڑ پہ چڑھنا بہت مشکل ہے، رشیا کی طرف سے پھر بھی آسان ہے، تو اس کے اوپر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ وہ آرک ہے جو کہ حضرت نوح کی آرک، جس کو ان کی کشتی کو اس کو کہا جاتا ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ ان کے بارے میں تھا کہ ان کے اہل ویال اور ایمان والوں کو بچا لیا جائے گا، تو حضرت نوح نے کہا، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو تمام حاکموں یعنی کہ عدل کرنے والا جو حاکم ہے، حاکموں سے سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے۔ انہوں نے پکارا کہ میرا بیٹا غرق ہو گیا۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہوں نے کہا نا میرے اہل میں سے تھا، یعنی کہ اہل وہ یعنی کہ آپ کے جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے. ایک نبی کی فیملی تو وہ ہوتی ہے نا، ایک نبی کا درجہ تو باپ کی طرح ہوتا ہے. تو وہ جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، اطاعت اللہ کی جنہوں نے، وہ اہل تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تو آپ مجھ سے اس چیز کا اس کے اعمال اس کا میننگ یہ بتا انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے جو اعمال تھے اس کے اعمال غیر صالح ہیں، یعنی کہ وہ صالح لوگوں کے اعمال نہیں تھے. تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں. جو اگلی لائن کا بنتا ہے فلا تسألنا، یہ اصل میں تھوڑا سا مس ٹائپو ایرر ہے. تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں. یعنی کہ آپ کے بیٹا کا غرق ہو رہا ہے تو آپ مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کریں کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ربي علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح نے عرض کیا ہے اے میرے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نبیوں کا معاملہ کیا ہے کہ چاہے ان کی اولاد ہو جیسے حضرت نوح کی اولاد تھی، یا ان کے والد ہوں جیسے کہ حضرت ابراہیم کے والد تھے، یا ان کی بیوی ہو جیسے کہ حضرت لوط کی بیوی تھی، یا حضرت ابراہیم کے اپنے جو بیٹے تھے ان کو ذبح کرنے کا جب حکم آیا تو وہ کھڑے ہو گئے. نبی جو ہیں وہ فوراً چاہے ان کا کوئی بھی قریبی ہو اللہ کے معاملے میں وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا اب ان سے کوئی تعلق. انہوں نے فوراً اس چیز کو ریئلائز کیا اور انہوں نے کہا، نوح نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، پیچھے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور مجھ پہ رحم نہ فرما دیا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں. انہوں نے فوراً اس چیز کی معافی مانگ لی کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ وہ تو میرے اہل میں سے تھا. اتنی بات پہ جب ان کو فوراً کہا گیا کہ نہیں آپ نے ان کے بارے میں سوال نہیں کرنا، انہوں نے فوراً معافی مانگ لی، ہاتھ کھڑے کر لیے، نہیں یار اب مجھے معاف کر دیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور مجھ پہ رحم نہ فرما دیا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے. انہوں نے فوراً ہاتھ کھڑے کر لیے. اتنی بڑی بات ہے آپ کا سگا بیٹا آپ کی آنکھوں سامنے غرق ہو جائے. حضرت ابراہیم سے کہا گیا اپنے بیٹوں کو ذبح کر دو. یہ کتنی بڑی بڑی باتیں. حضرت لوط اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑا ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں یہ نہیں ہے، میں ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہی، کچھ لوگ اس چیز کو غلط سینس میں یہ لیتے ہیں کہ شاید ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے یوں تن کے کھڑے ہو جانا ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ آپ نے بہترین رویہ رکھنا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ حق بات کریں. چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ آپ کا بہترین دوست ہو، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی کوئی ہو، اللہ کے سامنے کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکت کے ساتھ جو آپ پر بھی ہوگی اور ان امتوں پر بھی ہوگی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گے. یعنی کہ جو بھی حضرت نوح کے بعد جو نسلیں چلی ہیں، نسل انسانی ان کے 3 بیٹوں سے کہتے ہیں چلی ہیں، تو ان کی امتوں پہ بھی سلامتی ہوگی اور نسلوں سے وجود میں آئے گی، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فوائد دیں گے.
پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا، یعنی کہ جو قومیں ایمان نہیں لائیں گی، جو ان کو جب نبی ان میں بھیجے جائیں گے ایمان نہیں لائیں گی، نافرمانی کریں گی، اللہ کی اطاعت نہیں کریں گی، تو پھر ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ آج کی ہماری آخری آیت جو کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو سنا دی تھی تاکہ آپ کو اس چیز کا کانٹیکسٹ سمجھ آ سکے، کیونکہ یہ مکی دور کی آخر کے دور کی سورہ ہے، وہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، تو آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام کار بھلا ہوگا اہل تقوی ہی کا۔ بیٹے ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہو، چاہے ہمارے رشتہ دار یا چاہے ایکسٹینڈڈ فیملی یا چاہے ایکسٹینڈڈ کنٹری یا چاہے ایکسٹینڈڈ پوری دنیا کے اندر، ہم سے ہمارے اعمال کا سوال کیا جائے گا اور میں انہی کا جواب دینا ہو۔ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھیں، خیر پھیلائیں، اور یہ خبریں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں، غیب کی خبریں، ہم نے نہیں دیکھا وہ سارا عذاب، لیکن یہ ہمیں بتایا کیوں گیا ہے، ایک ایک ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ آیا 25 سے لے کر تقریباً کو 25 آیتیں ہم نے آج کی ہیں، ان 25 آیتوں میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ وہاں پہ کیا معاملات چل رہے تھے، کیوں بتائی گئی ہیں، ہمارے لیے، تاکہ ہم اس میں سے سبق سیکھیں کہ کون لوگ فلاح پائیں گے۔ آج کے ہمارے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے، تو اپنے دلوں کو، اپنی نیتوں کو پاک صاف رکھیں، خالص رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور اس کو باقاعدہ پریکٹس کریں، آہستہ آہستہ اس کو پریکٹس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہی انسان کو بچا سکتی ہے، چاہے آپ بیٹے ہیں، بیوی ہیں، باپ ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر کوئی بچ سکتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کسی طریقے سے نہیں بچ سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔